نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواہ الترمذی۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم لوگ گفتگو کریں گے اسلامی سال کے آخری مہینے کے بارے میں، جو مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ اسلامی سال گویا کہ رخصت ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان من حیث الامہ اسلام کے متبع ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے اور ان چیزوں کو بھی اپنی زندگیوں میں نمایاں پہلو دینا ہے، نمایاں پہلو ہماری زندگیوں کا، کہ اسلامی شعائر ہمارے رگوں میں بسا ہے۔ یہ اسلامی سال جو رخصت ہو رہا ہے، صرف 4 یا 5 دن بچے ہیں،
آج ذی الحجہ کی غالباً 25 تاریخ ہے، اور اس طرح سے اگر 30 کا مہینہ ہوا تو 5 دن اور نہیں تو 4 دن اس سال میں بچا ہوا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن اسلامی سال کا ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ مہینوں کی تعداد سال میں 12 ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جن حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے میں ہم لوگ چل رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی جو اگلا مہینہ 5 دنوں کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا محرم، وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا، اور وہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہوگا۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اسلامی سال کو جانیں، اور اسلامی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں کو بھی گردانے ہماری زبان پہ ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور یہ لاسٹ کا مہینہ، یہ 12واں مہینہ ہے۔ اور اس طرح سے اب یہ سال جو اسلامی سال چل رہا تھا اس کے آخری ایام میں ہم ہیں۔ سال ختم ہوا، اب مسلمان ہونے کے ناطے، اسلام کو ماننے والے ہونے کے ناطے ہم تمام لوگوں کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے، یہ فرض ہم پہ ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہم جانیں اور ٹٹولیں کہ یہ سال بھر جو گزرا، اسلامی سال، 1 سال گزر گیا، آخری مہینہ چل رہا ہے، ہم نے اس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم نے کیا انتاج کیا ہے اور کیا ہم نے خسارہ اٹھایا ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ یہ انسان اور خاص طور سے دین اسلام کو ماننے والے ایسے آزاد چھوڑ نہیں دیے گئے ہیں، اس اونٹ کی طرح سے، اس جانور کی طرح سے جس کا کوئی نکیل نہ ہو۔ ہم ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، اس واسطے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اللہ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس شخص نے سرکشی کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو زندگی ہم نے اسے دیا ہے اس میں صرف اس نے اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا،
جو زندگی پایا ہے، دنیا میں جی رہا ہے، سرکشی کیا جس نے اور صرف دنیاوی زندگی میں کھویا رہا، اسی کو ترجیح دیتا رہا، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا شخص سن لے، دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کو اس طرح سے گزارنے والے کان کھول کر کے اللہ کے اعلان کو سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ ہمارا بھی فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کا سرکشی جو کرے گا، جو ایام پایا، جو مہینے پایا، جو زندگی پایا اور صرف دنیا میں کھویا رہا، دنیا ہی کو ترجیح دیتا رہا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن وہیں اللہ نے فرمایا، خوشخبری بھی دیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو سنو کہ جو اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اللہ کے یہاں ہمیں حاضر ہونا ہے، سوال جواب ہوگا، ہم ایسے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں، یہ یاد رکھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے نفس کا ذکر کیا اور اپنے نفس کو روکا، خواہشات سے، اس کی خواہشات، بے جا خواہشات سے، خواہشات نفسانی سے۔ نفس تو بہت کچھ چاہتا ہے، گناہ چاہتا ہے، لذات چاہتا ہے، عیش و عشرت چاہتا ہے، تو اس نفس کو کنٹرول کیا، اسے جو ہے آزاد نہیں چھوڑا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو سن لو کہ اس شخص کے لیے میرا یہ وعدہ ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اسی طرح اشارات کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر۔ اور مومن آدمی جو ایمان والا ہے، جو اسلام والا ہے، جو دیندار ہے، وہ نفس کو اور نفس کے محاسبے کو جانتا ہے، نفس کا محاسبہ، نفس کا حساب کتاب کرنا جانتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کی پہچان وہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ مومنین کا شعار اور ان کا پتہ اگر ہے تو یہ ہے کہ وہ نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس واسطے کہ وہ جانتے ہیں کہ نفس کی خطورت اور نفس کی تباہیاں بہت لمبی چوڑی ہیں۔ اگر نفس کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو مومن آدمی جانتا ہے کہ ہلاکت و بربادی پھر اس کا نصیبہ ہوگی، اس کے حصے میں جو چیز آئے گی وہ ہلاکت و بربادی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے بار بار یاد بھی دلایا ہے مومنین کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر نفس یہ دیکھے، ہر انسان یہ سوچے اور دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا پیش کیا ہے، کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ نے کہا اور اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو، جو اعمال کرتے ہو ان دنوں میں، ان سالوں میں، ان مہینوں میں، یاد رکھو کہ اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ قاف کے اندر ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں،
اذ یتلقی المتلقیان، کہ جب دو فرشتے لینے والے اچک لیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ایک نیکی کا جو ہے فرشتہ لکھنے والا ہوتا ہے اور ایک بدی کا فرشتہ ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بعض نے مفسرین نے کہا کہ نہیں، ایک رات میں ہوتا ہے ایک فرشتہ جو بدی اور نیکی کو لکھتا ہے، اور ایک دن میں فرشتہ ہوتا ہے۔ آپ ایسے نہیں چھوڑے گئے ہیں، فرشتوں کی نگرانی میں ہیں، اللہ رب العالمین نگرانی کر رہا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صرف فرمایا نہیں، پھر آپ کا وتیرہ بھی بتلائیں گے صحابہ کرام کا اور اپنے اسلاف کا، کہ وہ لوگ کس طرح سے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے گزرے ہوئے سال کو کس طرح سے جانچتے تھے، پرکھتے تھے۔ آج یہ سال، اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، 4-5 دن بچے ہوئے ہیں، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، اور کیا ہم نے کل قیامت کے لیے ہم نے کیا پیش کیا اللہ کے حضور میں، توشہ آخرت کیا ہمارے پاس، ہم نے تیاریاں کیا کی ہیں ان دنوں میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے اس طرف فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت۔ دیکھو، دنیا کا معیار چھوڑ دو، دنیا میں باتیں کرنا چھوڑ دو کہ ہوشیار کون ہے، آؤ دربار نبوت کی طرف، اور اللہ کے حضور جناب محمد الرسول، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے دلیل لو اور جانو، اور پرکھو کہ ہوشیار شخص کون ہے، شریعت کسے ہوشیار کہتی ہے۔ تو سرور کائنات فرماتے ہیں کہ القیس من دان نفسہ، عقل مند تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کچل کے رکھا، قابو میں رکھا، وعمل لما بعد الموت، اور وہ اعمال کیے جو موت کے بعد اسے کام دے، موت کے بعد جو اسے کام دے، اس کا کام بنائے۔ وہ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی عقل مند ہے جس نے نفس کو کنٹرول کیا، کچل کے رکھا، اور ان اعمال پر فوکس کیا، ان اعمال کو کیا جو مرنے کے بعد کام دینے والی ہیں۔ وہی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معیار بھی بتلایا کہ بیوقوف کسے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بیوقوف شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کے پیچھے، جو اپنے نفس کے پیچھے لگا رہا، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا، اس کو کچلا نہیں، اس کے پیچھے لگا رہا، جہاں لے گئی نفس وہاں جاتا رہا، جو چاہی وہ کرتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص بیوقوف ہے، من اتبع نفسہ ہواہا۔ اور دوسری چیز وتمنى علی اللہ الامانیہ، اور اللہ پر جو ہے صرف گمان کرتا رہا، آرزوئیں کرتا رہا، اپنے نفس کو تو کنٹرول نہیں کیا، اس کے پیچھے چلتا رہا، لگا رہا، لونڈی ہو گیا اس نفس کا، وہ بیوقوف شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبَعَ نَفْسَهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَ، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر صرف آرزو رکھتا رہا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، یہ صرف آرزو کرتا رہا اللہ کے بارے میں اور نفس کو کنٹرول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بیوقوف ہے۔ آج سے جان لو
عقل مند کون ہے اور بیوقوف کون ہے۔ دنیا کے اندر فراڈ کرنے والے، دنیا میں یہ سال جو گزرا، ان سالوں میں جنہوں نے فراڈ کیا اور صرف دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ شخص تو بیوقوف ہے۔ عقل مند ہونے کا معیار اور فلسفہ اور اصول تو دوسرا بیان کرتا ہے اسلام، کہ عقل مند تو وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور ان اعمال کو کیا، نیک اعمال کو کیا، جو اعمال اسے مرنے کے بعد فائدہ پہنچائیں، وہی شخص عقل مند ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کو جانتے ہوئے اور اپنے نفس کو ٹٹولنے کے لیے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آئیے اسلاف کرام نے کیا کیا، صحابہ کرام نے کیا کیا، کس طرح کے نمونے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں سن لیں، وہ ذات جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، جو معصوم عن الخطا تھا، جو اس طرح کی نیکیاں کرتا تھا، اس طرح نمازیں پڑھتا تھا، یہ سب ہونے کے باوجود اللہ کا خلیل تھا۔ دنیا میں دو ہی تو خلیل ہیں اللہ کے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے خلیلوں کا یہ حال ہے۔ اب آپ لوگ اور ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک لیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل الجنت احد بعملہ، کوئی شخص یہ گمان نہ کرے، یہ گھمنڈ نہ کرے کہ وہ بہت دیندار ہے، اپنی دینداری پر وہ شیطان کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہاں تک صحابہ نے کہا کہ کیا آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدہ اللہ برحمتہ، وہی شخص جا سکتا ہے جنت میں جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، جس پہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے عمل پر غرور مت کرو، عمل سے کوئی جنت نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت مانگو، اللہ کے نیک بندے بنو، اپنے نفسوں کو کنٹرول کرو۔ اللہ کے خلیل کا یہ حال ہے، کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل سے نہیں جنت میں داخل ہوگا، لیکن جب اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی تب اس کی رحمت جوش میں آئے گی، تب جا کے وارا نیارا ہوگا، تب جنت ملے گی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں هو الذی قام حتی تفترت قدماہ، وہی وہ شخصیت ہے کہ جو نماز پڑھتے پڑھتے جس کے پاؤں میں سوزن آ جاتے تھے، پھول جاتا تھا پاؤں، وَكَانَ يَبْقِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهُ الصَّلَاةِ، وہ خلیل اللہ کا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا روتے تھے، اپنے نفس کا جب محاسبہ کرتے تھے تو ان کے آنسوؤں سے نیچے کی زمین بھیگ جاتی تھی۔ یہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ وَكَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، حدیثوں میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے تھے ایک دن میں، اور ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے احوال پر تو کیا ہوگا؟ دیکھیں کہ کیا حال ہمارا ہے، توبہ کا کہیں پتہ ہے؟ کبھی نفس کا محاسبہ ہم کرتے ہیں، سالوں سال بیت جاتا ہے،
1 سال کی مدت بیت گئی، اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، چند دن باقی ہیں، کبھی توبہ کیا؟ ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ کہتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں۔ ابو بکر صدیق جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صدیق کا لقب پیارے نبی نے آپ کو دیا تھا، یار غار ہیں، غار میں آپ کے ساتھ تھے جب ہجرت کر رہے تھے، پہلے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حال دیکھیے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حینما یقف مع نفسہ وقفہ محاسبہ دقیقہ صرخ قائلا، جب اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، دقیق یعنی باریکی سے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب وہ چیخ کر کے یہ کہہ اٹھتے تھے، یا لیتنی کنت شجرۃ توضد، اے کاش میں درخت کیوں نہیں ہو گیا، میں کاٹ دیا جاتا اور میرا حساب کتاب نہ کیا جاتا، میں انسان کیوں ہوا، میں درخت کیوں نہیں ہو گیا۔ اتنا خوف دل میں ڈر بیٹھ جاتا تھا جب اپنے آپ کا محاسبہ کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر کا حال ہے کہ اے کاش میں درخت کیوں نہیں ہوا، کاٹ دیا جاتا، جلا دیا جاتا، ختم ہو جاتی بات، نہ حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا۔ عمر خطاب، وہ عمر خطاب جو تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہو گیا ہے، جس کے عدل و انصاف کو دنیا مانتی ہے اور اس کے عدل و انصاف کی مثال دیتی ہے، وہ عمر بن خطاب جب ایک طرف چلتا تھا تو شیطان دوسرے وادی میں چلتا تھا، بھاگتا تھا، دور بھاگتا تھا۔ وہ عمر بن خطاب فرماتا ہے، کانا یخشی علی نفسہ ان یکون من المنافقین، وہ ڈرتے رہتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، ٹٹولتے رہتے تھے کہ نفاق تو نہیں پایا جاتا ہے، منافقین کی علامتیں تو ہم میں نہیں آ گئی۔ وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے اپنے جو ہے ایام میں، اپنے دنوں میں، راتوں کو ٹٹولتے تھے اپنے آپ کو۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور فرماتے تھے، وَاللَّهِ لَوْ وَدِدتُّ أَنْ أَنْجُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، اللہ کی قسم میرا ارادہ صرف اتنا ہے کہ قیامت کے دن میں نجات پا جاؤں، نہ میرا عمل بڑھے اور نہ گھٹے، اتنا صرف ہو جائے، میں یہی چاہتا ہوں قیامت کے دن کسی طرح سے مجھے چھٹی مل جائے حساب و کتاب سے، میرے اعمال نہ تو بڑھ جائیں بہت زیادہ اور نہ کچھ گھٹیں تاکہ میں مصیبت میں پھنس جاؤں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود راتوں کو اپنی رعایا کے لیے چلتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے کہ کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ وہ عمر بن خطاب کہتا ہے کہ قیامت کے دن بس اتنا ہو جائے، نہ گھٹے ہمارے جو ہے اعمال، نہ گھٹے نہ بڑھیں، بس نجات مل جائے کسی طرح سے۔ اور دیکھیے آگے فرماتے ہیں، وَكَانَ يَقُولُ، ڈر کے مارے کہتے تھے، لَوْ نَادَى مناد یوم القیامہ کل الناس يدخلون الجنہ الا واحد لخشیت ان اکون انا، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی پکارنے والا اللہ کا فرشتہ یہ پکارے گا کہ سارے لوگ جنتی ہیں مگر ایک شخص، یہ عمر بن خطاب کہتا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی ندا یہ دے، کوئی آواز دینے والا کہ سب کے سب لوگ جنتی ہیں، صرف ایک شخص جہنمی ہے، تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں وہ ایک شخص جو بچ جاتا ہے دنیا میں وہ عمر بن خطاب تو نہیں ہے، وہ عمر تو نہیں ہے صرف۔ یہ حال تھا اسلاف کا، اس عمر کا حال تھا۔
ہم لوگ کس دنیا میں ہیں، کس غفلت میں ہیں۔ اس کے بعد آئیے سنیے، اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، صحابی میں سے نہیں ہیں، صحابہ میں سے، وہ فرماتے تھے ان العبد لا یزال بخیر ما کان له واعظ من نفسه، کہ بندہ اس وقت تک بھلائی میں رہے گا جب تک وہ اپنے نفس کی طرف سے واعظ ہوگا، وہ اپنے نفس کو واعظ و نصیحت کرتا رہے گا، وہ اپنے نفس کی طرف سے مطمئن ہوگا، تب تک خیر میں ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تلقی المؤمن الا يعاتب نفسه ماذا اردت بکلمتی، مسلمان کو، مومن کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کو لعنت ملامت کرتا رہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے نفس کو ہمیشہ لعنت ملامت کرتا رہے، محاسبے کا یہ طریقہ۔ کیوں؟ ماذا اردت بکلمتی، میں نے کیا سوچا، کیا ارادہ ہے میرا اس بات سے جو میں بات بول رہا ہوں، جو ہماری زبان نکل رہی ہے، جو کلمہ نکل رہا ہے، اس سے میرا کیا ارادہ ہے۔ ماذا اردت باکلتی، جو میں کھا رہا ہوں اس سے میرا کیا ارادہ ہے۔ وماذا اردت بشربتی، اور جو میں پانی پی رہا ہوں یا کوئی مشروب پی رہا ہوں اس سے میرا کیا ارادہ ہے۔ بات کروں تو بات کا کیا مقصد ہے، کھانے کا کیا مقصد ہے، اور پینے کا کیا مقصد ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن کو ہمیشہ اپنے نفس کو ملامت کرتے رہنا چاہیے، ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ اس سے کیا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اس بات سے، اس کھانے سے ہمارا کیا مقصد ہے، اس پینے سے ہمارا کیا مقصد ہے۔ یہ اسلاف کرام کے اقوال ہیں اور ان کے زندگی کے نمونے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے کتنی اہمیت دیا ان چیزوں پر، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں۔ بعض لوگوں کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنے گھروں کے اندر قبر کھود لیتے تھے، خود اپنے گھر کے اندر قبر کھود کر کے اور اس قبر کے دروازہ بند کر لیتے تھے گھر کا، اور اس قبر کے اندر جا کے سوتے تھے، اس قبر کے اندر جا کے سوتے تھے۔ ثم ینادی ویبکی، پھر پکارتے تھے اور روتے تھے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے چھوڑ دے، مجھے لوٹا دے۔ یعنی برا آدمی کے بارے میں قرآن میں یہی تو آتا ہے کہ جب برا آدمی اپنے اعمال کو سامنے دیکھے گا کل قیامت کو، تب وہ کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے لوٹا دے دنیا میں پھر سے دوبارہ، اب میں جو ہے نیک کام کروں گا، اب میں جو ہے گمراہ نہیں ہوں گا۔ تو اس قبر کو کھود کر کے اس میں سو کر کے یہ کہتے تھے، پکارتے تھے اے اللہ مجھے لوٹا دے، میں اب جو ہے نیک کام کروں گا۔ پھر نکلتے تھے اس قبر سے اور اپنے نفس سے کہتے تھے قد اوتیت رغبتک ما فعملی، دیکھو تم قبر میں تھی، قبر میں سے تم نے اللہ کو پکارا کہ اللہ مجھے لوٹا دے دنیا میں اب نیک کام کروں گا، تم نے اپنے جو ہے چاہت کو پا لیا ہے، اب تو نیک کام کرو، اب تو نیک کام کرو۔ یہ ایک نمونہ تھا آخرت کا، ایسے ہی قبر میں جاؤ گے پھر موقع نہیں ملے گا، پھر کہتے رہیں گے پاپی لوگ، برے لوگ جن کا انجام اچھا نہیں ہوگا، جنہوں نے اپنے نفسوں کو کنٹرول نہیں کیا، جنہوں نے اپنے سالوں کا حساب نہیں کیا، اپنے مہینوں کا حساب نہیں کیا، سال کے سال گزر گئے، جیسے یہ اسلامی سال گزر رہا ہے، 4 مہینے باقی ہیں، 4 دن۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ قبر سے اب نکال دیے گئے ہو اور میری نفس اب سدھر جا اور نیک کام کر. میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یکون الرجل تقیا حتی یکون لنفسہ اشد. فرماتے ہیں کہ انسان کو اس وقت تک متقی نہ سمجھو، اور ہو ہی نہیں سکتا متقی، اللہ سے ڈرنے والا بندہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا انسان جب تک وہ اپنے نفس سے اتنا سخت حساب نہ کرے جتنا وہ اپنے پارٹنر سے کرتا ہے. اپنے کاروبار میں جس طرح سے اپنے پارٹنر سے حساب کتاب رکھتا اور کرتا ہے، اس سے زیادہ اپنے نفس کا اگر حساب نہیں لیتا ہے بندہ تو متقی کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من احسن الظن بنفسہ فہو من اجہل الناس. جو اپنے نفس کے ساتھ حسن ظن کیا، جو شخص اپنے نفس کو کہ تئیں خوش فہمی میں مبتلا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے. وہ سب سے جاہل انسان ہے اپنے نفس کے بارے میں، وہ کچھ نہیں جانتا. نفس کو کچل کے رکھو، کنٹرول رکھو، نفس کا محاسبہ کرتے رہو. جس طرح سے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر اور اسلاف نے کیا، اس طرح سے کریں. اور نفس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، محاسبہ کیا جائے، اس میں کچھ چیزیں معاون و مددگار ہیں. 3 چیزیں ان کو جان لیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس ہو جائے. جب بندہ اللہ رب العالمین کے نگرانی کا احساس کر لے گا تو وہیں عافیت میں رہے گا اور ہمیشہ اپنے آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے گا، پھر چوکے گا نہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کیونکہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا نفس کیا وسوسہ کر رہا ہے، نفس میں کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں. ہم نے پیدا بھی کیا اور ہم جانتے بھی ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے انسان غفلت میں نہ رہو، تمہارا جو یہ شہ رگ ہے نا، یہ جو ہے رگے جان ہیں، اس سے بھی میں قریب ہوں تم سے. علامہ شوکانی اپنی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ يتلقى المتلقیان، یہ جو فرشتے ہیں اللہ کو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اتمام حجت کے لیے، حجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بٹھایا ہے. اللہ تو تمہارے شہ رگ سے قریب ہے، اس نے پیدا کیا اور تمہاری شہ رگ سے قریب اللہ کہتا ہم قریب ہیں. ہمیں ان فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو حجت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے بٹھایا ہوا ہے. یہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہ حال ہے، اس کا اگر احساس بندہ کرے تو نفس کا محاسبہ کرتا رہے گا. اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ یہ جانے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں. ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورہ زلزلہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھلائی کا کام ذرہ برابر کیا ہے، ذرہ برابر کیا ہے، وہ بھی دیکھے گا، اور جو برائی بھی ذرہ برابر کیا ہے وہ بھی دیکھے گا. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، یاد رکھو یہ اگر احساس پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں تمہیں تعاون کریں گی جو ہے نفس کا محاسبہ کرنے میں. یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن بڑے دن کے حساب کتاب کو یاد کرے اور یہ سوچ لے کہ اس کے قدم ٹل نہیں سکتے بغیر حساب کتاب دیے.
اس کا احساس اگر اس کے اندر ہو جائے کہ اللہ کے حضور میں ومن خاف مقام ربہ، اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہا النفس عن الہویٰ، اور خواہشات نفسانی سے نفس کو روکا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو وہ کامیاب ہوگا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ احساس کر لو کہ یہ قیامت کا دن ہے، یوم الحساب الاکبر ہے، بڑا حساب کا دن ہے، اس دن حساب و کتاب ہوگا، کوئی شخص بچ نہیں کر سکتا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس وقت اس دن ہر نفس جو کیا ہے وہ حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا کیا ہے، جو بھلا کیا اس کو پائے گا، جو برائی کیا ہے وہ بھی پائے گا، حاضر پائے گا اس قیامت کے دن، یعنی بڑے حساب کے دن۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ بندہ چاہے گا کہ کاش ان ہماری برائیوں اور میرے درمیان لمبی دوری ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا احساس کر لیں کہ اللہ جو شہ رگ سے قریب نگرانی کرنے والا ہے، اللہ جو ہے چھوٹی بڑی چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، اور ایک دن بڑے حساب و کتاب کا معین ہے، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کا انکا غریب، اے میرے امت کے لوگوں، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی، او عابر سبیل، یا تم راستہ کراس کر رہے ہو۔ راستہ جو ہے، جو آدمی طے کر رہا ہو جلدی جلدی، اسے کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا، وہ چاہتا اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے دنیا میں رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، اور یا راستہ جو ہے طے کرنے والا جیسے راستہ طے کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعد النفس فی الموتى، کیوں نہیں تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتے ہو؟ زندہ ہو آج نا، کل تو قبرستان کو یاد کرو، مردوں کو یاد کرو، ان میں کیوں نہیں شمار کرتے اپنے آپ کو؟ ایک شخص نے جب دوسرے آدمی سے کہا کہ مجھے وصیت کرو، تو اس نے کہا کہ وصیت کیا کروں، صرف اتنا کافی ہے، اشکر الموت ینتظرونک، اتنا جان لو کہ جو تمہارے باپ دادا، تمہارے قوم کے، گاؤں کے، علاقے کے لوگ مر چکے ہیں، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بس اتنی نصیحت یاد رکھو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سال یہ گزر گیا، اسلامی سال 4 یا 5 دن باقی بچے ہیں، اس واسطے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنے آپ کے اپنے نفس کا، کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، ہم نے آخرت کے لیے، کل قیامت کے لیے جہاں حساب کتاب ہوگا، ہم نے کیا جو ہے مقدم کیا ہے، کیا وہاں بھیجا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ایام، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال گزرتے رہیں گے، ضروری ہے تو محاسبہ کرنا۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے نفسوں کو ٹٹولیں، اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں ایمان والا بنائے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ہماری موت ہو تو دین پر، ایمان پر ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے اندر مومنین کا صفات، اسلاف کرام کا صفات، صحابہ کرام کے صفات پیدا کرے، اور ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے رہیں، ہم غافل نہ ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔